مقبوضہ کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں ہندتوا اور بھارتی افواج کے جو بھی لوگ ان کے ساتھ شامل تھے ان کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کو 12 روز گزر گئے. 12 روز. 4 تاریخ بھی گزری, 4 مئی بھی گزری, اور وزیر اعظم بھارت کے نریندر مودی جو ایک دورہ جس میں انہوں نے کھانا کھا لیا تھا محمد بن سلمان ولی عہد سعودی عربیہ کا, اس کو چھوڑ کے وہ واپس پہنچے دہلی, لیکن وہ مقبوضہ کشمیر نہیں گئے. انہوں نے کوئی پریس کانفرنس, ان کے کسی وزیر نے کوئی پریس کانفرنس, ان کی فوج کی طرف سے کوئی پریس, انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا. ایک آدھ من کی بات انہوں نے کی, ایک آدھ کوئی کانفرنسز وہ آپس میں ان کے گھر پہ ہو رہی ہیں, مختلف میٹنگز, کوئی بیانیہ, کوئی اسٹیٹمنٹ, کچھ نہیں. اور پوری دنیا میں ایک ہیجان بپا کر دیا انہوں نے. اور اب وہ ہیجان کیا شکل لے گا آنے والے دنوں میں؟ مشاہد حسین سید صاحب میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. مشاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اٹس آلویز اے پلیزر. مشاہد صاحب, وہ گانا ذہن میں آ رہا ہے, انتہا ہو گئی انتظار کی. یہ مجھے بتائیں, یہ قتل عام ہوا ہے, اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور آ کے بس بیٹھ گئے, تو اس سے اچھا وہ باہر کے دورے میں آ کے انہوں نے پولیٹیکنگ کی. اچھا, بہار کے جلسے میں گئے. یہ نہیں کہ اگر خیال ہوتا قومی سلامتی کا یا کہ لوگ بے گناہ کو مارے گئے ہیں, اس طرف نہیں گئے. وہ مقبوضہ کشمیر کا رخ نہیں کیا, سیدھا دلی سے ایونٹ ٹو بہار. اور اس میں وہ اسکرپٹ میں تیار تھا 2-3 انگریزی کے لفظ کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, وی ول فالو دیم ٹو دی اینڈ آف دا ارتھ. اور ہم ان کا وہ ٹرمپ سے متاثر ہوا. وہ انگریزی میں اس میسج تو ٹرمپ کے لیے تھا, امریکنز کے لیے تھا نا, وہ انگریزی میں انہوں نے تقریر کی پہلی دفعہ, اور اس میں یہ فارمولیشن بھی دی ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. اور اس کے 2 دن بعد جو لوک سبھا میں بریفنگ ہوئی 24 اپریل کو, 22 کو یہ واقعہ ہوتا ہے, 24 کو بریفنگ ہوتی ہے. اور اس بریفنگ میں یہ امیت شاہ بھی تھا اور انٹیلیجنس بھی لوگ تھے, راہل گاندھی بھی تھا. اس میں کیا کہا انہوں نے؟ سیکیورٹی لیپس, 3 ٹیئر سیکیورٹی, باربڈ وائر الیکٹرانک فینس. کیا یہ سیکیورٹی لیپس تھا یا یہ فالس فلیگ تھا؟ میرا تو اپنا ویو ہے فالس فلیگ تھا. دیکھیں نا, پیٹرن دیکھ لیں, 3 پیٹرنز کی میں بات کر رہا ہوں. چیتے سنگھ پورا وہ تو کنفرم ہو گیا نا, اب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. کلنٹن نے خود کہا تھا کہ کاش میں نہ جاتا, میرے وجہ سے سکھوں کو مارنا پڑا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کلیئر ہو گیا. 3 بندے انہوں نے, اور جنرل گل کا انٹرویو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اس نے کہا کہ جی وہ تو اپنے خود ہمارے لوگوں نے کیا. پلوامہ کا بھی وہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی, اور بلکہ میں تو واشنگٹن میں ورلڈ بینک میں میری سسٹر اس کو تھیں, تو ان کی ایک کولیگ تھی انڈین, اور انہوں نے کہا کہ میری ہمشیرہ ہیں ان کی دلی میں, وہ کہہ رہی ہیں کہ دسمبر 2018 میں کہ بڑا واقعہ ہونے والا ہے کوئی. اچھا پہلے ہی؟ ہاں, کیونکہ مودی کا الیکشن آ رہا ہے, انہوں نے کچھ کروانا ہے. اچھا, بات چل رہی تھی وہ. ایگزیکٹلی چل رہی تھی. اور اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب کیا تھا, وہ تو کلنٹن آ رہا تھا نا مارچ 2000 میں جو سکھوں کو مارا. اب کون آ رہا تھا؟ جے ڈی وینس. آپ کا داماد آ رہا تھا, تو داماد کو ویلکم بھی کرنا ہے, داماد کو اپنے متاثر بھی کرنا ہے, اور داماد کو غلط بیانی بھی کرنی ہے کہ پاکستان یہ کروا رہا ہے. تو یہ تو جو اس قسم کا کراؤڈ ہے, ان کی سوچ فیشسٹ سوچ ہے, مودی اینڈ کمپنی کی. ان کا انسپریشن کون ہے؟ فالس فلیگ کا سب سے مشہور قصہ کیا ہے؟ ایڈولف ہٹلر. 1933 میں اس نے اپنی پارلیمنٹ جلا دی تھی, رائکسٹیگ فائر. جنوری میں وہ بنتا ہے چانسلر آف جرمنی, جنوری میں 1933 الیکٹڈ چانسلر. اور 3 یا 4 مہینے بعد وہ واقعہ ہوتا ہے. رائکسٹیگ ان کی پارلیمنٹ کا نام تھا. ادھر آگ خود لگوائی اور کہا یہ کمیونسٹوں نے کیا ہے جو ان کے مخالف تھے, اور کمیونسٹ پارٹی کا تیا پانچا کر دیا. تو یہ ان کی سوچ جو ہے نا, اور یہ 2025 100 سالہ اینیورسری ہے آر ایس ایس کی. آر ایس ایس 1925 میں یہ فیشسٹ تنظیم پیدا ہوئی تھی, اور ان کا سٹائل بھی دیکھیں, یہ خاکی نکر پہنتے ہیں, سفید شرٹ پہنتے ہیں, اور ان کا سلوٹ بھی یہ ہے. وہ تو ہائل ہٹلر تھا نا, تو یہ ذرا آلموسٹ بارڈرنگ آن دیٹ سیم وہ
हाइल हिटलर बाद नहीं तो अपने बंदे जी अपने बंदे मरवा दिए। तो इनके लिए तो क्या, उन्होंने वो गोधरा में नहीं किया था, मेजर प्रॉहट वगैरह सारा अपने बंदे मरवा दिए, तो ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है इनको मरवाने में। ये सोच है ना कि लार्जर जो है ना, कि जो एक नफरत है फॉर दी अदर, मुसलमानों के लिए, मसीह बरादरी के लिए, सिखों के लिए। नहीं तो उसके नतीजे में क्या वो तो शुक्र है, मैं कहता हूँ कि ये क्रेडिट जाता है 3 दबंग शख्सियात को कि हम इस जंग नहीं हुई। मेरा तो खैर शुरू से असेसमेंट यही था कि मैंने रीजंस भी दिए थे। एक तो है कि जी लकीली पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, बड़ा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और बड़ी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, जिनके ऊपर शदीद तंकीद हो रही है वहां पे। हाँ वो तो नहीं, वो तो पागल हो गया। 2 कौमी नजरिए को, हालांकि है ही 2 कौमी, अब तो पता नहीं, बल्कि मैं आगे पूछूंगा आपसे कि अब तो मैं 3 कौमी 4 कौमी। एक तो है कि कायद आजम के जो सोच थी उसकी मुकम्मल वैलिडेशन हुई है 2 कौमी नजरिया का। मोदी को भी तो क्रेडिट जाता है, उसने वो किया था, लेकिन कायद आजम ने 90 साल पहले सोच लिया था कि हमारे इनसे गुजारा नहीं। अब तो मैं कहता हूं कि 3 कौमी नजरिया है। खालिस्तान की अलग बात, सिखों की बात करें, नहीं तो बाकी जो है नॉर्थ ईस्ट वाले जो है, बाकी जो नेक्सलाइट्स हैं, और इसमें हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हुई बड़ा नहीं 1 मिनट मुझे पहले ये बताएं कितने कौमी नजरिए चल रहे हैं इस वक्त? इस वक्त तो 17 इंसर्जेंसीज चल रही है ना। कश्मीर की तो जंग आज़ादी है, वो तो इंडिया का हिस्सा नहीं, वो एक जेन्युइन जंग आज़ादी है जिसका मकसद आज़ाद कराना है एक बैरूनी ऑक्यूपेशन आर्मी से, जो यूएन चार्टर के तहत जायज है। ठीक है, वो तो अलग कर देना। ठीक है। अच्छा, जो नेक्सलाइट मूवमेंट है लेफ्ट की, इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 604, उसमें से 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मूवमेंट है। 30 रियासतें हैं, 20 जगह है। जो रेड कॉरिडोर है ना, रेड कॉरिडोर पूरा जो चलता है शुमाल से जो साउथ आता है, नीचे तक आता है, और उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कोई बाहर का, एक क्लास बेस्ड। अच्छा, वो माओइस्ट है, हाँ, गुरीले हैं, बड़ी जानदार गुरीले। अच्छा, उसके अलावा खालिस्तान के अलावा देख लें, खालिस्तान का रेफरेंडम भी हुआ है, आपको पता है। और अब आ जाए नॉर्थ ईस्ट में, और आप देखें कि पहली दफा मेजर जनरल फजलुर रहमान, बांग्लादेश के साबिक जनरल, उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान का कोई हमला होता है पाकिस्तान पर, हमें हिंदुस्तान के जो 6 रियासतें हैं, ये 7 रियासतें हैं ये कॉरिडोर के नॉर्थ ईस्ट वाली, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये हमें ले लेना चाहिए। तो इंडिया के डिसइंटीग्रेशन, ये मोहम्मद यूनुस के मुशीर हैं गालिबन, जी गालिबन, और उनके सिस्टम का हिस्सा है। सो एक संजीदा बात किसी ने, पहली दफा इंडिया के डिसइंटीग्रेशन की बात हुई है एक इस रीजन से। आपने क्या कहा? डिसइंटीग्रेशन यानी इंडिया की तकसीम की बात हुई है पहली दफा। ये मतलब हमारी तरफ से नहीं हुई, लेकिन ये एक उनका एक साबिक बरादर मुल्क। आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है? ये मुमकिन है? अगर ये मोदी रहा, या फिर हिंदुस्तान रहेगा या मोदी रहेगा, क्योंकि मोदी एक, और उनकी सोच जो है आरएसएस की, वो अलामत है तकसीम की, तासुब की, तज़ाद की। और ये जो है इस वक्त जो इंडिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे भी था, नेहरूवियन सेकुलरिज्म था, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी सोच के हवाले से हिंदुत्व है, नफरत, बुग़्ज़। लोग कहते हैं ना कि मोदी पर बड़ा प्रेशर है कि जी वो पाकिस्तान के खिलाफ, प्रेशर नहीं है, नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने खुद उकसाई हुई है। मोदी के जहन में क्या था उस दिन जब वापस आया वो? उसके क्या जहन में था? हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो जाए पूरे मुल्क में, कत्ल गर्दनें कटना शुरू हो जाए, क्या था जो उन्होंने किया था? उसका मॉडल एक ही है, क्योंकि बेसिकली तो कातिल है। गुजरात 2002, बुचर ऑफ गुजरात, जिसकी वजह से उसका वीजा कैंसिल हुआ था यूके का, रिपब्लिकन्स ने किया था बुश के दौर में, और ब्रिटिश ने भी किया था, ब्रिटिश ने भी कर दिया। बिल्कुल दोनों जगह ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर, बिल्कुल कि तुम यू आर किलर, वो तो बाद में मजबूर कर दिया। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान में चूंकि एक आर्मी चीफ, और जो मैसेज भी गया, 2 नेशन थ्योरी की बात सही की, क्योंकि इंडिया का एक नजरियाती सोच भी है। उनके लोकसभा में अखंड भारत का मैप है। अखंड भारत का क्या मुराद है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, सेंट्रल एशिया। ये कब था अखंड भारत? ऐसे कभी अखंड में तो फर्जी, मुगल अंपायर ने उसको इकट्ठा किया हुआ था, या ब्रिटिश ने किया था इकट्ठा, वो तो देयर वाज नो ग्रेटर इंडिया, तो मिथोलॉजी है ना उनकी। अच्छा, तो ये एक तो हमारी तरफ से एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हुई
کہ جناب اچھا قوم بھی ہے کوئی، قوم ہے کوئی، ایک پاکستانیت بھی اجاگر ہوئی، نیشنل یونٹی بھی ہوئی، اور ہمت حوصلے کا میسج ہے، مورال بوسٹر. یہ نہیں کہ اس نے کہا جی کہ جی ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے اور ہمیں کیا کریں گے، پسینے چھوٹ رہے، ہاتھ مل رہے. نہیں، ٹھک، وی آر ویری کلیئر، یو ہٹ اس، ویل ہٹ یو بیک ہارڈ. پلوامہ پلس. ایک آپ نے واقعہ بتایا تھا، 3 واقعات کا ذکر کیا. ہاں نہیں، میں کہا دوسرا تھا جس کی وجہ سے جنگ نہیں ابھی تک جو کیوں رکا مودی. ایک تو جنرل عاصم منیر، پاکستان آرمی چیف، ہو از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. تو ایک تو یہ. دوسرا ایک اور دبنگ شخصیت، پریزیڈنٹ شی جن پنگ، جو انہوں نے اعلان کیا چین نے فوراً کہ ہم پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. اور تیسرا ایک اور دبنگ بندہ ہے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا، انہوں نے آشیرواد نہیں دی. جو NOC انڈیا مانگ رہا تھا کہ امریکہ سے ملے گا، وہ نہیں ملا. اور اس نے کیا کہا؟ وہ جنگ جو ہو نہ سکی، جو جنگ جو ہو نہ سکی. بالکل. آپ دیکھیں نا، اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آئی ہیو ویری گڈ ریلیشنز ود پاکستان، آئی ہیو ویری گڈ ریلیشنز ود انڈیا. دونوں میرے دوست ہیں، برابری کا مقام. اور پھر اس نے ایک اور چیز بات کی. اس نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے، اصل جڑ کے فساد کشمیر کا مسئلہ ہے، جو بہت پرانا مسئلہ ہے، 1500 سال پہلے لے گئے. 1000 سال 1500 سال سے بن رہا تھا کہ ہندو مسلم، وہ بیسکلی کانٹیکسٹ کلیئر ہے. وہ اس حوالے سے بات کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ مسئلہ حل کرے. اور ایک اور چیز ہوئی ہے پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب، کہ موجودہ دور میں 3 بڑی طاقتیں ہیں اس وقت ورلڈ کی، US، چائنا، رشیا. تینوں کا ایک بین الاقوامی ایشو پر یکساں موقف آ گیا. انڈیا پاکستان کے ایشو پر جنگ نہیں ہونی چاہیے، ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے. اور جو انڈیا کے بیانیہ تھا پاکستان کے خلاف، وہ بکانے نہ، اس میں ثبوت. اکانومسٹ کیا لکھ رہا ہے، نیو یارک ٹائمز کیا لکھ رہا ہے، بلومبرگ کیا لکھ رہا ہے. آج فورن افیئرس کا میں پڑھا تھا آرٹیکل، اس میں کیا لکھا ہے، انڈیا نے لکھا ہے. یہ 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی یہ دیکھیں نا جو ہجری چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا اس نے کس وے میں اس نے بات کی ہے، لیکن یہ وہ دیکھنا. تو یہ تینوں کا سیپریٹ رول جو تھا نا، پاکستان کے حوالے سے اسٹرانگ لیڈرشپ، انڈیا چائنا کے حوالے سے اسٹرانگ سپورٹ، اور امریکہ کی طرف سے نیوٹرلٹی اینڈ لیک آف NOC فار انڈیا. انڈیا نے تو پورا اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا نا کہ ہم امریکہ کے مل کے ساتھ چین کی مخالفت کریں گے، پاکستان کو دباؤ ڈالیں گے، کوڈ، آکس، سارا یہ ان کا الائنسز وغیرہ تھے. وہ تو معاملہ مشاہد صاحب آپ نے بڑی عجیب سی بات کی کہ ڈس انٹیگریشن آف انڈیا. تو یہ ڈس انٹیگریشن آف انڈیا، اور آپ نے دوسری بات یہ کہ یا مودی رہے گا یا ہندوستان رہے گا. دیکھیں جی، اگر مودی رہا تو ہی ول پریزائڈ اوور دا ڈس انٹیگریشن آف انڈیا. جس طرح انڈیا کو وہ تقسیم کر رہا ہے. گورباچوف انڈیا، نہیں، گورباچوف تو شریف آدمی تھا، اچھا کمزور آدمی تھا، شریف آدمی تھا. یہ تو ان کی تو بدماشی ہے، ان کی تو سوچ ہی اور ہے. یہ وہ گورباچوف بیچارہ وہ مارا گیا تھا. ہی واز ویل میننگ پرسن، وہ ڈیموکریٹ بھی تھا. یہ تو فاشسٹ ہے نا، یہ تو ریسسٹ بھی ہیں. یہ تو برداشت نہیں کرنے کو تیار مسلمانوں کو. یہ تو وہ کام ہے جو لنچ باب مینٹیلٹی. نہیں تو پھر ایک پروسیس شروع ہو گیا، تو اس کو روکنا کیسے ہوگا پھر؟ انڈیا کیسے اس کو، انڈینز بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں پہ، وہ کیسے روکیں اس کو؟ آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش، جس کو وہ مودی نے بڑا پراؤڈلی کہا تھا کہ ہم نے خون بہایا ہے ان کی آپ کی آزادی کے لیے، دلی میں جا کے، ڈھاکہ میں جا کے اس نے کیا کہا تھا اس کو، حسینہ واجد کو. ادھر سے آواز اٹھی ہے، پاکستان سے نہیں بات ہو رہی ہے. ہم نہیں، وہ کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں، بلوچستان اور گلگت بلتستان کی بات ہم تو نہیں کرتے، لیکن وہ ادھر سے آواز اٹھی ہے کہ جناب یہ حسینہ واجد بھی غائب، مطلب وہ بھی ڈمپ. نہیں، مجھے یہ بتائیں مشاہد صاحب، آپ نے 3 لوگوں کو کریڈٹ دیا، آرمی چیف، شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ، کہ جو جنگ نہیں ہوئی. اچھا پھر اس میں اور بھی ایڈ کریں نا آپ، رشیا کا رول دیکھیں درمیان میں، عرب ممالک کا رول، یورپی یونین پہ تو آج جے شنکر گرم ہو گئے، اس میں بعد میں آتا ہوں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں، کیا انڈین پرائم منسٹر مودی کو دنیا نے ڈمپ کر دی ہے؟ میں ڈمپ کا لفظ بہت اسٹرانگ ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا کو ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک سیٹ بیک. مودی کو ڈمپ کر دیا ہے. مودی کا جو سارا تھا نا بیسز، مودی اور RSS کو کہہ لیں، کیونکہ ان کی ایکسٹریمسٹ پالیسی ہے، آپریشن ہندوتوا، اور یہ واحد نیوکلیئر ملک ہے جس کی قیادت ایک ایکسٹریمسٹ کے پاس ہے، مذہبی انتہا پسند حکومت کلر مطلب سرٹیفائڈ. تو اس حوالے سے ان کا جو سارا
نہ بیانیہ، ان کا جو دنیا مفروضے، ان کا جو فوکس بنا ہوا تھا وہ تو سارا کلیپس ہو گیا. دیٹ ہیز فیلڈ. ان کے لیے بہت بڑا فیلئر ہے نا. ان کا خیال تھا بیسک بات ہے ڈاکٹر صاحب، سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. ہم آج مئی میں بات کر رہے ہیں، پچھلے مہینے کیا ہوا سیلیبریشن کس کی ہوئی ہے؟ 50 سالہ ویتنام وار کی. اگر سائیگون، فال آف سائیگون، اور ایک دن پہلے ہٹلر کی سوسائڈ، تو اگر، اور اس سے پہلے فال آف کیمبوڈیا بھی تھا 17 اپریل کو. اس کا مطلب اگر سائز ایکول اسٹرینتھ ہوتا تو کیوبا میں انقلاب نہ ہوتا. ویتنام should have lost to America and Afghanistan should have lost to the Soviet Union. اور زمین پہ چیونٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، ڈوناسورس گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں قدرت کا اپنا نظام بھی ہے. یہ اگر آپ ایسا کام کریں جو آپ کے اپنے سمجھتے ہیں کہ تکبر کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر ہم یہ مائٹ از رائٹ کر سکتے، اٹ از ناٹ دیئر پاسبل. کچھ نہ کچھ تو مودی کرے گا نا. کیا کرے؟ اب مودی کے ایڈوائزر ہوں چلیں اس وقت، تو کیا مودی کو کیا مشورہ دیں؟ دیکھیں نا، مودی کو یہ ڈر ہے کہ نہیں، آپ اس کو ایک سنسیئر مشورہ کیا دیں مودی کو؟ اگر میں اس کا ایڈوائزر ہوں تو وہ پہلے ہی وہ کام کر رہے ہیں. وہ ڈی اسٹیبلائزیشن، ان کی 3D اسٹریٹجی ہے پاکستان کی. ڈیمنائز پاکستان، ڈیمیج پاکستان، ڈی اسٹیبلائز پاکستان. ڈیمنائز مطلب پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا. دیکھیں نا IMF چلے گئے ہیں وہ، اور بھی پروپیگنڈا سارا